ایک تاریک کمرہ تھا جس میں صرف لال رنگ کی مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ یہ روشنی کسی پرانی لیمپ شیڈ سے نکل رہی تھی جو کمرے کے ایک کونے میں پڑا تھا۔ کمرے کی فضا میں ایک پراسرار سی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے صرف باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ توڑ رہی تھی۔ کمرے کی دیواروں پر بے ترتیب انداز میں کئی تصویریں لگی ہوئی تھیں، کچھ پرانی تھیں اور کچھ نسبتاً نئی، لیکن سب میں ایک بات مشترک تھی کہ وہ سب بکھری ہوئی یادوں کی طرح محسوس ہو رہی تھیں۔ ان تمام تصویروں میں سے ایک تصویر پر خاص توجہ تھی، ایک پرانی دھندلی سی تصویر جس پر سرخ رنگ کا ایک بڑا سا کراس بنا ہوا تھا۔ یہ کراس ایسے تھا جیسے کسی نے غصے میں اس تصویر کو نشانہ بنایا ہو۔ ایک شخص اس تصویر کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ لال روشنی میں نیم روشن تھا جس سے اس کے تاثرات واضح نہیں ہو رہے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو کسی گہرے ارادے کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ شخص آہستہ سے اس تصویر کی طرف جھکا جس پر سرخ کراس لگا تھا، اور پھر اس کے ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، ایک ایسی مسکراہٹ جو انتقام کی آنکھ سے بھری تھی۔ اس نے اپنی مٹھی بھیجی اور سرگوشی کے انداز میں گہری آواز میں کہا، بہت جلد میں اپنا بدلہ لوں گا، میں تمہیں انجام تک پہنچا کر رہوں گی۔ اس کی آواز سرد تھی، کچھ دیر وہاں رہنے کے بعد وہاں سے نکل گیا تھا۔ سیڑھیوں پر دوڑتے قدموں کی آواز آئی اور یشوا نیچے ہال میں پہنچی۔ آج وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کے والدین پہلے ہی ناشتہ شروع کر چکے تھے۔ یشوا نے میز کے قریب پہنچتے ہی صوفے پر بیٹھے اپنے باپ کے گلے میں لاڈ سے بازو ڈال دیے اور جھک کر نہایت محبت سے ان کے گال پر پیار کیا۔ گڈ مارننگ ڈیڈی، گڈ مارننگ مما، اس نے چہکتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ کندھے پر سنبھالا۔ ابھی وہ مڑ کر باہر کی طرف بھاگنے ہی لگی تھی کہ اس کی ماں نے فوراً پکارا، یشوا رکو بیٹا، ناشتہ تو کر لو، تمہارے پسندیدہ پین کیکس بنے ہیں۔ یشوا نے تیزی سے قدم باہر کی طرف بڑھاتے ہوئے پیچھے مڑ کر ہاتھ ہلایا اور مسکرا کر کہا، نو مما، آج بالکل ٹائم نہیں ہے، لیٹ ہو رہی ہوں، مجھے یونیورسٹی کے کیفیٹیریا سے کچھ لے کر کھا لوں گی، بائے۔ اور اس سے پہلے کہ اس کی ماں کچھ اور کہتی، وہ ہوا کے جھونکے کی طرح باہر کھڑی اپنی لگژری گاڑی کی طرف نکل گئی۔ اس کے باپ کے چہرے پر اپنی لاڈلی بیٹی کی اس چلبلاہٹ کو دیکھ کر ایک دلفریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ یونیورسٹی کا کشادہ کیفیٹیریا طلباء کے شور اور ہنسی مذاق سے گونج رہا تھا۔ ایک کونے کی میز پر شاہزیز اپنے دوست کے ساتھ بیٹھا کافی کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ شاہریز کی شخصیت میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور رعب تھا۔ اس کی گہری آنکھیں کسی شکاری کی طرح گرد و نواح کر جائزہ لے رہی تھیں۔ اس کا دوست کسی مذاق پر ہنس رہا تھا مگر شاہریز کا دھیان کہیں اور تھا۔ اچانک کیفے کے بڑے دروازے سے یشوا اپنی سہیلی کے ساتھ داخل ہوئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پر اعتماد اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ شاہریز کی نظروں کے سامنے آئی، شاہریز کے لبوں پر ایک پراسرار اور زہریلی مسکراہٹ رینگ گئی، اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ یشوا اپنی سہیلی کے ساتھ باتیں کرتی ہوئی ایک میز کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک ویٹر جو شاید بہت جلدی بھی تھا اس سے ٹکرا گیا۔ اگلے ہی لمحے گہرے رنگ کا اورنج جوس یشوا کے مہنگے سفید لباس پر گر گیا۔ او مائی گاڈ، یہ کیا کر دیا تم نے؟ یشوا ہکا بکا رہ گئی۔ ویٹر بار بار معافی مانگ رہا تھا مگر یشوا کی پریشانی دیدنی تھی۔ اس نے تیزی سے اپنی سہیلی سے کہا، تم آرڈر دو، میں واش روم جا کر اسے صاف کرنے کی کوشش کرتی ہوں ورنہ یہ داغ بعد میں نہیں جائے گا۔ جیسے ہی یشوا واش روم کی راہداری کی طرف بڑھی، شاہریز نہایت خاموشی سے اپنی کرسی سے اٹھا اور ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس کے پیچھے چل پڑا۔ واش روم کی باہر والی راہداری ویران تھی۔ یشوا آئینے کے سامنے کھڑی ٹشو سے اپنا لباس صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس سے کہ پہلے وہ مڑ کر دیکھتی، شاہریز نے تیزی سے قدم بڑھایا اور یشوا کو بازو سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ یشوا کے حلق سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی۔ شاہریز کا ایک ہاتھ دیوار پر تھا جس نے یشوا کا راستہ روک رکھا تھا۔ اس کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ کون ہو تم؟ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ یشوا کی آواز خوف سے تھر تھرانے لگی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈر صاف نظر آ رہا تھا۔ شاہریز نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر وہی پراسرار مسکراہٹ سجائی۔ اس کی آواز برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ تمہارے لیے میں ڈرانا خواب ہوں یشوا، یہ تو صرف ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا، اصل بدلہ تو ابھی شروع ہونا ہے۔ یشوا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ شاہریز کی آنکھوں میں چھپی نفرت کو دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ اجنبی اس کا نام کیسے جانتے ہیں اور وہ کس بدلے کی بات کر رہا ہے۔
شاہریز نے اس کے چہرے سے بال ہٹاتے ہوئے ایک آخری سرد نظر ڈالی اور اسے وہیں جمی ہوئی حالت میں چھوڑ کر سکون سے باہر نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہریز کی وہ ٹھنڈی آواز اور دیوار سے لگی اس کی مضبوط گرفت یشوا کے ذہن پر کسی نقش کی طرح جم گئی تھی۔ وہ اس دن کے بعد سے جیسے اپنی شخصیت ہی کھو بیٹھی تھی۔ وہ لڑکی جو ہر وقت چہکتی رہتی تھی اب ہر وقت سہمے ہوئے ہرنی کی طرح ادھر ادھر دیکھتی رہتی۔ اسے محسوس ہوتا تھا کہ شاہریز کی وہ پراسرار آنکھیں ہر اندھیرے کونے سے اسے دیکھ رہی ہیں۔ شام کا وقت تھا، حویلی کے پرتعیش لاؤنج میں خاموشی کا راج تھا۔ یشوا صوفے پر بیٹھی تھی، ہاتھ میں کتاب تھی لیکن اس کی نظریں ایک ہی صفحے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ کھوئی کھوئی سی تھی، جیسے جسم یہاں ہو اور روح کسی گہرے خوف میں قید ہو۔ اس کی ماں جو کافی دیر سے اسے نوٹ کر رہی تھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ انہوں نے شفقت سے یشوا کے کندھے پر ہاتھ رکھا جس پر یشوا بری طرح اچھل پڑی۔ یشوا، کیا ہوا بیٹا؟ تم اتنا کیوں ڈری ہوئی ہو؟ ماں نے تشویش سے پوچھا۔ یشوا نے تیزی سے اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش کی اور زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر لائی۔ کچھ نہیں ماما، بس تھوڑا سا سر میں درد ہے اور شاید پڑھائی کا بوجھ زیادہ ہے۔ ماں نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور سنجیدگی سے بولی، نہیں یشوا، میں تمہاری ماں ہوں۔ تم صبح سے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی اور تمہاری غائب دماغی بتا رہی کہ کچھ غلط ہے۔ کیا یونیورسٹی میں کچھ ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ یشوا کا دل چاہا کہ وہ ماں کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دے اور اسے اس شخص کے بارے میں بتا دے جو اسے سائے کی طرح ڈرا رہا ہے، لیکن شاہریز کی وہ دھمکی آمیز آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے گھر والوں کو بتائے تو وہ پاگل شخص اس کے خاندان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اس نے نظریں جھکا لی اور دھیمی آواز میں کہا، ماما، میں نے کہا نا کہ کچھ نہیں ہوا، بس تھوڑی تھکن ہے، میں جا کر سونے کی کوشش کرتی ہوں، شاید کل تک ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ اپنی ماں کے سوالیہ چہرے کو پیچھے چھوڑ کر تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازے کو لاک کیا اور اس سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اسے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا کہ کہیں وہ شخص دوبارہ اس کے سامنے نہ آ کھڑا ہوا۔ اگلے دن کا سورج یشوا کے لیے مزید ہولناکیاں لے کر طلوع ہوا۔ وہ خود کو بھلانے کے لیے شاپنگ مال چلی گئی تاکہ تھوڑا ذہن بٹ سکے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ شکاری نے جال بچھا رکھا ہے۔ شاپنگ سے واپسی پر جیسے ہی یشوا مال کی پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس پہنچی اور اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، گاڑی نے ایک عجیب سی آواز نکالی اور بند ہو گئی۔ اس نے بار بار کوشش کی مگر انجن میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور پارکنگ میں سناٹا بڑھتا جا رہا تھا۔ خوف کے ایک انجانے احساس نے اسے گھیر لیا۔ اس نے سوچا کہ یہاں رکنے سے بہتر ہے کہ ٹیکسی کر لی جائے۔ وہ تیزی سے مال کے ایگزٹ گیٹ کی طرف آئی جہاں ایک کالی ٹیکسی پہلے سے موجود تھی۔ یشوا نے جلدی سے پچھلا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھتے ہی ہانپتے ہوئے بولی، بھائی جلدی چلیں پلیز، تھوڑا تیز چلائیے گا، مجھے بہت دیر ہو رہی ہے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے خاموشی سے گاڑی اسٹارٹ کی اور سڑک پر ڈال دی۔ اس نے کیپ پہنی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کا چہرہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ یشوا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی لیکن جیسے ہی گاڑی نے گھر کے راستے کے بجائے ایک سنسان سڑک کی طرف موڑ لیا، یشوا کا ماتھا ٹھٹکا۔ بھائی آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں، میرا گھر اس طرف نہیں ہے، اس نے گھبرا کر کہا۔ ڈرائیور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یشوا نے بے چینی سے سامنے والے آئینے میں دیکھا۔ جیسے ہی اس کی نظر ان مانوس پراسرار اور سرد آنکھوں سے ٹکرائی، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شاہریز تھا۔ یشوا کے حلق سے ایک زوردار چیخ نکلی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ گاڑی روکو، بچاؤ، کوئی ہے؟ وہ بھی مزید چیخنے ہی والی تھی کہ شاہریز نے نہایت پھرتی سے گاڑی ایک طرف روکی اور پیچھے مڑ کر ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبایا۔ یشوا نے جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے مگر شاہریز کی گرفت مضبوط تھی۔ میں نے کہا تھا نا یشوا، یہ تو ابھی آغاز ہے۔ شاہریز کی آواز میں ایک وحشیانہ پن تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کا کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال یشوا کی ناک پر رکھ دیا۔ یشوا کی آنکھیں خوف سے پھٹ گئیں۔ اس کی جدوجہد آہستہ آہستہ دم توڑنے لگی اور چند ہی سیکنڈز میں اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔ شاہریز نے بے ہوش یشوا کو دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور اسے شہر کے شور و غل سے دور ایک نامعلوم منزل کی طرف لے گیا۔ یشوا کی آنکھیں بھاری تھی، سر میں شدید درد ہو رہا تھا اور ذہن دھندلایا ہوا تھا۔
جیسے ہی اس کا ہوش پوری طرح بحال ہوا اسے اپنے جسم پر رسیوں کی سختی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی لیکن وہ ایک لکڑی کی مضبوط کرسی سے جکڑی ہوئی تھی۔ یشوا نے خوف کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا اور چیخنے لگی، بچاؤ، کوئی ہے؟ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ سامنے آؤ، میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس کی چیخیں کمرے کی ٹھنڈی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ اچانک اندھیرے سے شاہریز برآمد ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانی مٹی لگی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا یشوا کے بالکل قریب آیا اور اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ میرا قصور کیا ہے؟ شاہریز نے یشوا کے الفاظ کو دہرایا اور ایک ہولناک قہقہ لگایا۔ قصور تمہارا نہیں ہے یشوا، قصور ان خون کا ہے جو تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے، اس کا باپ ہے جسے تم اپنا آئیڈیل مانتی ہو۔ یشوا نے روتے ہوئے سر ہلایا، نہیں، میرے ڈیڈی بہت اچھے انسان ہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کمرے میں موجود لال روشنی شاہریز کے چہرے پر پڑ رہی تھی تو وہ کسی شیطانی کا روپ لگ رہا تھا۔ اس نے غصے سے یشوا کی کرسی کو جھٹکا دیا اور اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر بولنا شروع کیا۔ اس کی آواز میں ایسی کاٹ تھی کہ یشوا کی روح کانپ اٹھی۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا باپ فرشتہ ہے؟ سنو پھر اس فرشتے کی اصلیت۔ شاہریز کی آنکھیں ماضی کی دریچوں میں جھانکنے لگی۔ 20 سال پہلے میری پھپھو زنیرہ اس شہر کی سب سے ذہین اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ یونیورسٹی جاتی تھی، آنکھوں میں ڈھیروں خواب سجا کر۔ وہیں تمہارے باپ کی نظر ان پر پڑی۔ وہ ایک امیر زادہ تھا جس نے دولت کے زور پر ہر چیز حاصل کرنا سیکھا تھا۔ اس نے میری پھپھو کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسایا۔ وہ ان کے لیے پھول لاتا، ان کی راہوں میں بچھ جاتا اور میری معصوم پھپھو سمجھی کہ شاید اسے اپنی زندگی کا ہمسفر مل گیا ہے۔ شاہریز کا لہجہ زہریلا ہو گیا۔ پھر ایک شام آئی، تمہارے باپ نے اسے فلیٹ پر بلایا، یہ کہہ کر کہ وہ اپنی ماں سے انہیں ملوانا چاہتا ہے۔ میری معصوم پھپھو اس پر اعتبار کر کے وہاں چلی گئی۔ وہاں اس کی ماں نہیں تھی، صرف تمہارا درندہ باپ اور اس کی ہوس تھی۔ اس نے زنیرہ کو کولڈ ڈرنک پیش کی جس میں پہلی نشہ آور دوا ملی ہوئی تھی۔ یشوا نے سسکتے ہوئے سر ہلایا، نہیں، یہ جھوٹ ہے، خاموش رہو۔ شاہزیر دہاڑا، نشے کی حالت میں جب میری پھپھو اپنے حواس کھو بیٹھی تو تمہارے باپ نے اپنی درندگی دکھائی۔ اس نے ان کی عصمت کو تار تار کر دیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو وہ ٹوٹ چکی تھیں۔ وہ روئیں چلائیں لیکن تمہارے باپ نے انہیں دھمکی دی کہ اگر کسی کو بتائے تو وہ ان کے پورے خاندان کو مٹوا دے گا۔ وہ ٹوٹے ہوئے وجود کے ساتھ گھر آ گئیں، دن تک کمرے میں بند رہیں اور پھر ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا انہوں نے اپنی چادر کا پھندا بنایا اور پنکھے سے لٹک کر خودکشی کر لی۔ شاہریز کے گال پر ایک آنسو ٹوٹ کر گرا مگر اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا۔ جوان بیٹی کی لاش دیکھ کر میری دادو کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ جو ہر وقت ہنستی مسکراتی تھی پتھر کی ہو گئی۔ وہ روز پھپھو کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر بین کرتی، کھانا پینا چھوڑ دیا اور محض 6 ماہ کے اندر اسی غم میں تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اس نے یشوا کے بال زور سے پیچھے کھینچے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ایک عصمت دری نے 2 جنازے اٹھوائے یشوا۔ تمہارے باپ نے اپنی ہوس مٹائی اور میرے گھر کی رونقیں ہمیشہ کے لیے بجھا دی۔ اب بتاؤ، کیا اسے جینے کا حق ہے اور کیا تمہیں اس خون کا حساب نہیں دینا چاہیے؟ یشوا کی ہچکچیاں بند ہو گئی تھیں۔ وہ بے جان سی کرسی سے لٹک گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک ایسے شخص کی اولاد ہے جس کے ہاتھ 2 بے گناہ عورتوں کی خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ شاہریز کے چہرے پر ایک وحشیانہ جنون طاری تھا۔ اس کی آنکھیں انتقام کی آگ میں دہک رہی تھیں۔ اس نے یشوا کے آنسو کو قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اس کی تھوڑی کو سختی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ بہت رولی تم یشوا، اب اپنے باپ کے گناہوں کا بدلہ تمہیں چکانا ہے۔ اس کی آواز میں ایسی ٹھنڈک تھی کہ یشوا کا خون منجمد ہونے لگا۔ خون کا بدلہ خون ہوتا ہے اور عصمت کا بدلہ عصمت۔ میں تمہارے ساتھ بالکل وہی کروں گا جو تمہارے باپ نے میری پھپھو کے ساتھ کیا تھا۔ میں تمہیں ویسے ہی تڑپاؤں گا، ویسے ہی توڑ دوں گا جیسے میرا خاندان ٹوٹا تھا۔ یشوا نے شدت غم اور خوف سے سر ہلایا۔ اس کے ہونٹ کپکپا رہے تھے۔ نہیں شاہریز، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میں تمہارے پاؤں پڑتی ہوں، میرے باپ کے گناہ کی سزا مجھے مت دو شاہریز پلیز۔ وہ گڑ گڑا رہی تھی، اس کی آواز حلق میں پھنس رہی تھی مگر شاہریز پر جیسے جنون سوار تھا۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور ایک ہی جھٹکے میں رسیاں کاٹ دی جن سے یشوا بندھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اس کے ہاتھ پاؤں آزاد ہوئے شاہریز نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کر دیا۔ یشوا لڑکھڑائی، اس کے پاؤں میں جان نہیں تھی۔
وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی مگر پیچھے دیوار تھی۔ شاہریز مسلسل ایک شکاری کی طرح اس کی طرف بڑھا تھا۔ یشوا دیوار سے لگ گئی اور اپنے دونوں ہاتھ سامنے کر لیے جیسے اسے روکنا چاہتی ہو۔ دور رہو مجھ سے، شاہریز، ہوش میں آؤ، تم میں اور میرے باپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ چیخی۔ شاہریز نے ایک نہ سنی۔ اس نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ یشوا کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلیاں یشوا کے ٹھنڈے پڑتے ہوئے گال کو چھونے ہی والی تھی، یشوا کی برداشت جواب دے گئی۔ خوف کی شدت نے اس کے اعصاب شل کر دیا۔ یشوا کی آنکھیں اوپر کو الٹی، اس کا سانس اکھڑا اور وہ وہیں ایک دم بے جان ہو کر شاہریز کے بازو میں جھول گئی۔ شاہریز نے بے ساختہ اسے گرنے سے بچانے کے لیے تھام لیا۔ وہ لڑکی جو ابھی چند لمحے پہلے چیخ رہی تھی، اب اس کی باہوں میں بے سدھ پڑی تھی۔ کمرے کی وہی لال روشنی اب یشوا کے زرد پڑتے چہرے پر پڑ رہی تھی اور شاہریز اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اس بے ہوش وجود سے وہ اپنا بدلہ کیسے لے۔ شاہریز نے یشوا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہڑبڑا کر ہوش میں آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی وحشت تھی مگر شاہریز کے تیور اب بدل چکے تھے۔ اس کے چہرے پر انتقام کی جگہ ایک حقارت آمیز سکون تھا۔ اس نے یشوا کو فرش پر ہی چھوڑا اور خود سامنے پڑی کرسی پر شاہانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سنو یشوا، اس نے سرد لہجے میں کہا، تمہاری قسمت اچھی ہے کہ میں لڑکیوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں ہاتھ نہ لگاؤں اور تمہیں زندہ چھوڑ دوں تو تمہیں یہاں ایک ملازمہ بن کر رہنا ہوگا۔ میرے گھر کے سارے کام، صفائی، کھانا سب تم کرو گی۔ بولو، منظور ہے؟ یشوا نے روتے ہوئے فوراً سر ہلایا۔ اس وقت اسے اپنی جان اور عزت بچانے کے لیے ہر شرط منظور تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر کام کا آغاز ابھی سے کرو۔ شاہریز نے پاس پڑی اپنی ایک مہنگی سفید شرٹ اٹھا کر اس کی طرف پھینکی۔ جاؤ، اسے استری کر کے لاؤ، ایک شکن بھی نہیں ہونی چاہیے ورنہ یاد رکھنا انجام کیا ہوگا۔ یشوا کانپتے ہاتھوں سے شرٹ اٹھا کر استری میز کی طرف بڑھی۔ اس کا ذہن ابھی تک اپنے باپ کی حقیقت اور شاہریز کے خوف میں الجھا ہوا تھا۔ وہ استری کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اس کی بصارت دھندلا رہے تھے۔ وہ سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ اس نے استری کا درجہ حرارت بہت زیادہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی اس نے استری شرٹ کے کالر پر رکھی، ایک ناگوار سی بو کمرے میں پھیل گئی۔ یشوا نے ہڑبڑا کر استری اٹھائی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ شرٹ کے عین درمیان میں ایک بڑا سا جلا ہوا سوراخ بن چکا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یشوا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ شاہریز جو وہیں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، دھاڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے جلی ہوئی شرٹ جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے چھینی۔ تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اس نے غصے سے یشوا کا بازو مڑوڑا۔ تم سے ایک شرٹ تک پریس نہیں کی ہوئی، یہ میری پسندیدہ شرٹ تھی، جان پوچھ کر کیا ہے نا تم نے یہ سب؟ یشوا ڈر کے مارے سکڑ گئی اور دیوار سے جا لگی۔ نہیں شاہریز، میرا یقین کرے، میں دھیان نہیں تھا، میں دوسری پریس کر دوں گی۔ دوسری پریس کرو گی؟ شاہریز کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ اب تم دیکھو کہ اس لاپرواہی کی سزا کیا ہوتی ہے۔ شاہریز کا غصہ اب ایک جنونی رخ اختیار کر چکا تھا۔ اس نے جلی ہوئی شرٹ فرش پر پٹک دی اور ایک ہی قدم میں یشوا کے اتنے قریب آ گیا کہ یشوا کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ یشوا خوف کے مارے دیوار میں پیوست ہونے لگی اور کوشش کی رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یشوا؟ اب تم نے غلطی کی ہے تو سزا تو بھگتنی ہے نا؟ شاہریز کی آواز کی خطرناک سرگوشی میں بدل گئی۔ یشوا نے التجا بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے ہی دیکھے، شاہریز نے اپنا ایک ہاتھ دیوار پر جما کر اسے مکمل طور پر محصور کر لیا۔ اس کا چہرہ اب یشوا کے بالکل سامنے تھا۔ یشوا نے اپنی آنکھیں میچنے کی کوشش کی مگر شاہریز کی گرفت اس کے جبڑے پر اتنی سخت تھی کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکی۔ شاہریز نے حقارت اور جنون کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اپنے ہونٹ یشوا کے چہرے کی طرف جھکائے۔ وہ اسے خوف کی اس انتہا پر لے جانا چاہتا تھا جہاں انسان کی روح کانپ جائے۔ یشوا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے لگا جیسے موت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ شاہریز کے ہونٹ جیسے ہی اس کی جلد کو چھونے کے قریب پہنچے، یشوا کے اعصاب نے ایک بار پھر جواب دے دیا۔ اس کے ذہن کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، ہر چیز دھندلا گئی اور ایک زوردار ہچکی کے ساتھ اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا۔ صدمے اور وحشت کی تاب نہ لاتے ہوئے یشوا ایک بار پھر بے ہوش ہو کر شاہریز کے ہاتھوں میں بے جان ہو گئی۔ شاہریز وہیں رک گیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک غصہ تھا لیکن بے ہوش یشوا کے معصوم اور آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر
اس کے اندر ایک عجیب سی کشمکش پیدا ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک معصوم لڑکی سے کیسے بدلہ لے گا۔ شہریز کے گھر میں آج ایک الگ ہی چہل پہل تھی۔ اس نے ایک بڑی پارٹی کا اہتمام کر رکھا تھا جس میں اس کے تمام کالج اور بزنس سرکل کے دوست موجود ہیں۔ اونچی آواز میں چلتا ہوا میوزک، رنگ برنگی روشنی اور قہقہوں کے شور نے اس پراسرار گھر کی خاموشی کو دفن کر دیا تھا۔ پارٹی شروع ہونے سے پہلے شہریز یشوا کے کمرے میں آیا۔ اس کے لہجے میں وہی پرانی سختی تھی۔ یشوا، آج میرے دوست یہاں موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارا یہ منحوس چہرہ کسی کو بھی نظر آئے۔ تم اس کمرے میں بند رہو گی اور خبردار جو باہر قدم نکالنے کی کوشش بھی کی، اگر کسی نے تمہیں دیکھ لیا تو یاد رکھنا تمہارے لیے اس سے برا انجام کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے باہر سے کمرے کو کنڈی لگائی اور چلا گیا۔ یشوا ڈر کے مارے بستر کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئی۔ باہر سے آتی اونچی آوازیں اور قہقہ اسے مزید خوفزدہ کر رہے تھے۔ کئی گھنٹے گزر گئے۔ رونا اور خوف اسے نڈھال کر چکا تھا۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ کمرے میں رکھا پانی کا جگ خالی تھا اور پیاس کی شدت سے اس کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے سوچا کہ شہریز اور اس کے دوست شاید دوسری طرف ہوں گے۔ وہ خاموشی سے کچن تک جا کر پانی پی لے گی۔ خوش قسمتی سے دروازے کی کنڈی پوری طرح نہیں لگی تھی۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور باہر جھانکا۔ راہداری میں اندھیرا تھا مگر سامنے والے بڑے ہال سے روشنی اور شور آ رہا تھا۔ یشوا دیواروں کا سہارا لیتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ ہر آہٹ پر وہ سہم جاتی۔ ابھی وہ کچن کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک ہال سے کسی کے آنے کی آواز آئی۔ یشوا گھبرا کر مڑی مگر بدقسمتی سے اس کا پاؤں وہاں پڑے ایک گلدان سے ٹکرا گیا جو ایک زوردار آواز کے ساتھ زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کون ہے وہاں؟ ہال سے ایک بلند آواز آئی۔ یشوا ساکت رہ گئی۔ اس کی پیاس جیسے کہیں اڑ گئی اور اس کی جگہ ایک نئی دہشت نے لے لی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر شہریز نے اسے یہاں دیکھ لیا تو آج اس کی خیر نہیں۔ شہریز نے اس کا لا کر لان میں چھوڑا اور خود جا کر سامنے بیٹھ گیا تھا۔ سوئمنگ پول کے اطراف رنگ برنگی لائٹس جل رہی تھی اور شہریز کے گرد کئی لڑکیاں موجود تھیں جو اس کی توجہ پانے کے لیے بے قرار تھیں۔ شہریز ایک ہاتھ میں گلاس تھامے بظاہر ہنسی مذاق کر رہا تھا لیکن اس کی نظریں مسلسل اس طرف تھیں جہاں یشوا خوف سے سمٹی کھڑی تھی۔ اچانک شہریز کے ذہن میں ایک سفاکانہ خیال آیا۔ ایک نے سب کے سامنے یشوا کی طرف قدم بڑھائے اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی شہریز نے ایک زوردار دھماکے دے کر ٹھنڈے یک سوئمنگ پول میں گرا دیا۔ یشوا اچانک گرنے سے سنبھل نہ سکی۔ پانی اس کے ناک اور منہ میں بہنے لگا۔ وہ تڑپتے ہوئے کنارے کی طرف بڑھی اور جیسے ہی باہر نکلنے کے لیے ہاتھ اوپر لائے شہریز نے اسے دوبارہ دھکا دے دیا اور خود اس کے اوپر کھڑا ہو کر سرد مہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یشوا اندر پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ اس کا دم گھٹنے لگا تھا۔ پارٹی میں موجود شہریز کے ایک دوست سے یہ منظر دیکھا نہ گیا۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھا اور بولا، شہریز پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وہ مر جائے گی، اسے باہر نکالو۔ دوست نے جیسے ہی یشوا کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا شہریز کا پارا ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ اس نے گلاس زمین پر پٹکا اور دھاڑ کر کہا، پارٹی ختم ہو گئی ہے، سب کے سب ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ، گیٹ آؤٹ۔ شہریز کا غصہ دیکھ کر مہمانوں کے اذان خطا ہو گئے اور چند ہی منٹوں میں وہاں قبرستان جیسا سناٹا چھا گیا۔ یشوا اب بھی پانی میں ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی اور بڑی مشکل سے ایک کونے سے اپنا سر باہر نکالتے ہوئی تھی۔ شہریز نے وہیں سیٹی بجائی تو اس کے دو خطرناک شکاری کتے وہاں پہنچ گئے۔ اس نے کتوں کو پول کے کناروں پر کھڑا کر دیا اور یشوا کی طرف دیکھ کر بولا، اگر باہر نکلنے کی کوشش کی تو یہ کتے تمہارا گوشت نوچ لیں گے۔ یہیں پڑی رہو اور اپنے باپ کے گناہوں کی آنکھ اس ٹھنڈے پانی میں بجھاؤ۔ وہ خود پاس ہی ایک بینچ پر نیم دراز ہو گیا اور اطمینان سے سگریٹ سلگا لی۔ سگریٹ کا دھواں فضا میں لہرانے لگا اور شہریز اپنی نفرت کی تسکین کرنے لگا۔ 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ رات کی سردی اب ہڈیوں میں اترنے لگی تھی۔ یشوا کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ اس کے دانت بچ رہے تھے اور آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جب اس کے جسم نے مزید مزاحمت چھوڑ دی اور وہ بے ہوش ہو کر پانی میں ڈوبنے لگی تب شہریز کی بے چینی بڑھی۔ اس نے سگریٹ پھینکی اور تیزی سے پول میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے بے سود یشوا کو اپنی مضبوط باہوں میں بھرا اور باہر نکال لایا۔ یشوا کا وجود برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ وہ موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی۔ شہریز نے اسے سینے سے لگایا۔ شاید اس وقت اسے احساس ہوا کہ بدلے کی آنکھ میں وہ اس معصوم کی زندگی ختم کرنے کے بہت قریب پہنچ گیا تھا۔ شہریز نے یشوا کے ٹھنڈے اور بے جان وجود کو اپنے کمرے کے نرم و کشادہ بستر پہ لٹایا۔
اس کا سفید ریشمی لباس پانی سے شرابور تھا اور بال بستر پر بکھرے ہوئے تھے۔ شاہریز نے باہر نکل کر ملازموں کو سختی سے حکم دیا کہ فوراً صفائی کریں اور تمام روشنیاں گل کر دیں۔ کچھ ہی دیر میں پورا فارم ہاؤس ایک گہری خاموشی میں ڈوب گیا۔ شاہریز واپس اپنے کمرے میں آیا اور آہستہ سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی جو یشوا کے زرد چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا بستر کے قریب آیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی نظریں یشوا کے ساکت چہرے پر جم گئی۔ وہی لڑکی جو چند گھنٹے پہلے خوف سے چیخ رہی تھی، اب اتنی خاموش تھی کہ جیسے سانس لینا بھی بھول گئی ہو۔ شاہریز نے غور سے دیکھا۔ اس کی لمبی پلکوں پر اب بھی پان کے قطرے آنسو کی طرح سجے تھے اور ہونٹ ٹھنڈ سے نیلے پڑ چکے تھے۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پہلی بار اس کی نفرت کے پردے کے پیچھے سے ایک عجیب سا احساس جاگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا واقعی کسی اور کے گناہ کی سزا اس معصوم کو دینا انصاف ہے، یا کیا وہ خود بھی اسی درندگی کا راستہ نہیں اپنا رہا جس کا الزام وہ یشوا کے باپ پر لگاتا تھا۔ کمرے میں چھائی خاموشی شاہریز کے دل کے شور سے زیادہ گہری تھی۔ اس کے اندر کی نفرت اور ایک انجانی تڑپ کے درمیان جنگ چھڑ گئی تھی۔ یشوا کے بے گناہ اور پرسکون چہرے نے شاہریز کے ارادوں کی دیواریں ہلا کر رکھ دی تھیں۔ کئی گھنٹوں کی خاموش سوچ و بچار کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک نئی چمک ابھری۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، یشوا کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر جو اب آہستہ آہستہ گرم ہو رہا تھا، اور ایک بڑا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ بدلے کا نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسا تھا جو ان دونوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس نے طے کر لیا کہ اب وہ یشوا کو اذیت نہیں دے گا، بلکہ اسے اپنی اس قید میں ایک ایسے رشتے سے باندھ لے گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہ ہو۔ یشوا کی جب آنکھ کھلی تو اس کے ذہن میں آخری یاد وہی سوئمنگ پول کا یخ بستہ پانی اور ڈوبتا ہوا سانس تھا۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ وہ شاہریز کے بیڈ روم میں موجود تھی۔ ابھی وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کر ہی رہی تھی کہ شاہریز دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر اب وہ پہلے جیسا وحشیانہ غصہ نہیں تھا، مگر ایک عجیب سی ضد اور سنجیدگی تھی۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ اس نے اسمارٹ لہجے میں پوچھا۔ یشوا نے کانپتی آواز میں کہا، تم نے مجھے یہاں کیوں رکھا ہے؟ مجھے میرے گھر جانے دو پلیز۔ شاہریز اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھتے ہوئے بڑی خاموشی سے بولا، گھر اب تم کبھی نہیں جاؤ گی یشوا، بس کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آ رہے ہیں، آج ہمارا نکاح ہے۔ یہ سنتے ہی جیسے یشوا پر بجلی گر پڑی۔ وہ غصے اور صدمے سے چیخنے لگی، نکاح؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم جیسے درندے سے کبھی نکاح نہیں کروں گی۔ تم نے مجھے اغوا کیا، مجھے اذیت دی، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری بیوی بن جاؤں؟ کبھی نہیں۔ وہ بستر سے اتر کر بھاگنے لگی، مگر شاہریز نے اس کا بازو پکڑ کر اسے واپس بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کی آواز اب روبدار تھی، ٹھیک ہے، مت کرو نکاح، زبردستی بھی نہیں کروں گا، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، چاہے نکاح ہو یا نہ ہو، تمہیں رہنا اسی گھر میں ہے اور اسی کمرے میں میرے ساتھ ہی رہنا پڑے گا۔ تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ یشوا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کانپ گئی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ شاہریز مذاق نہیں کر رہا۔ اگر وہ نکاح نہیں کرتی تب بھی وہ اس کی قید میں ہے، اور نکاح کے بغیر رہنا اس کے لیے مزید بدنامی اور خطرے کا باعث ہوگا۔ وہ بے بسی سے رونے لگی۔ اسے اپنے باپ کے گناہ اور اپنی تقدیر پر رونا آ رہا تھا۔ آخر کار اس نے اپنی قسمت سے سمجھوتا کر لیا۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے شاہریز کی طرف دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا دیا۔ یہ اس کی خاموش رضامندی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مولوی صاحب آئے گئے۔ گواہوں کی موجودگی میں نکاح خوانی ہوئی۔ یشوا نے لرزتے ہوئے لبوں سے قبول ہے کہا۔ نکاح کے بعد جب مولوی صاحب چلے گئے تو شاہریز اس کی جانب بڑھا، کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ کچھ دیر بعد شاہریز واپس کمرے میں آیا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور دھیرے دھیرے یشوا کی طرف بڑھا، جو بستر کے ایک کونے میں سمٹی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ آج وہ یشوا نہیں رہی تھی، بلکہ شاہریز کی منقوہ بن چکی تھی۔ شاہریز اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ یشوا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہی اذیت کا دور شروع ہو گیا، لیکن شاہریز کا لہجہ اب بدلا ہوا تھا۔ یشوا، اس نے دھیمی مگر روبدار آواز میں اسے پکارا، اب تم قانونی اور شرعی طور پر میری ہو چکی ہو۔ اس گھر کی اور میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اس نے یشوا کے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ یشوا نے ایک لمحے کے لیے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن شاہریز کی گرفت مضبوط تھی۔ اس نے یشوا کے چہروں سے بالوں کی لٹ ہٹائی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں، اور پھر شاہریز نے تمام دوریاں ختم کرتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ یشوا کی ہچکیاں آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگیں، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔
شاہریز نے نہایت حق جتاتے ہوئے اپنی بیوی پر اپنے تمام حقوق حاصل کیے، اور اس رات یشوا کو اندازہ ہوا کہ شاہریز جتنا سخت دشمن تھا وہ اپنی ملکیت پر اتنا ہی جنونی حق جتاتا بھی جانتا تھا۔ انتقام کی وہ آگ جو برسوں سے شاہریز کے سینے میں جل رہی تھی، اب ایک عجیب سے سکون میں بدلنے لگی تھی، جبکہ یشوا ایک نئی اور انجانی زندگی کے سفر پر چل پڑی تھی، جہاں محبت اور نفرت کی سرحدیں آپس میں مل گئی تھیں۔ کئی ماہ گزر گئے اور شاہریز کی حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔ یشوا خاموش رہنے لگی تھی، اسے ابھی لگتا تھا کہ اس کے باپ بے گناہ ہے اور شاہریز اس پر الزام لگا رہا ہے۔ اسی دوران یشوا کو پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے۔ شاہریز کی زندگی میں جیسے تلاطم آ گیا، وہ جو انتقام کی آگ میں جلتا تھا اب یشوا کا ضرورت سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ مگر یشوا کے لیے خوشی ادھوری تھی، اسے ہر لمحہ اپنے گھر اور اپنے والدین کی یاد تڑپاتی تھی۔ ایک دوپہر جب شاہریز کسی کام سے شہر سے باہر تھا، حویلی کے باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ یشوا جو اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی، نیچے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ باہر اس کے بابا اشفاق صاحب اپنی پوری سیکیورٹی کے ساتھ کھڑے تھے اور ان کا چہرہ غصے اور پریشانی سے تمتما رہا تھا۔ یشوا بھاگتی ہوئی نیچے آئی۔ باپ بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ ڈیڈی! یشوا ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میری بچی، میں تمہیں یہاں ایک پل نہیں رہنے دوں گا۔ مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ اس شاہریز نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے۔ اشفاق صاحب نے اسے الگ کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف کھینچا۔ یشوا ایک لمحے کے لیے ہچکچائی۔ اس کے وجود کے اندر شاہریز کی امانت پل رہی تھی، لیکن اس کے ذہن میں وہ تمام اذیتیں تازہ ہو گئی جو شاہریز نے اسے دی تھیں۔ وہ اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ جی ڈیڈی، مجھے یہاں سے لے چلیں، میں اب یہاں ایک لمحہ بھی نہیں رہنا چاہتی، یشوا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ شاہریز کی گاڑی تیزی سے پورچ میں داخل ہوئی۔ شاہریز گاڑی سے اترا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یشوا، اندر جاؤ! شاہریز دھاڑا۔ یشوا کے باپ نے آگے بڑھ کر شاہریز کا راستہ روکا۔ خبردار جو میری بیٹی کی طرف قدم بھی بڑھایا، تم نے اس کے ساتھ جو کیا اس کا حساب قانون دے گا، لیکن اب یشوا میرے ساتھ جائے گی۔ شاہریز نے تڑپ کر یشوا کی طرف دیکھا۔ تم جا رہی ہو یشوا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہارے اندر میری زندگی سانس لے رہی ہے؟ یشوا نے نم آنکھیں مگر سنگلاخ لہجے میں جواب دیا۔ ہاں شاہریز، میں جا رہی ہوں۔ تم نے مجھ سے بدلہ لیا تھا نا، تو اب میرا بدلہ یہ ہے کہ تم تڑپو گے اپنی اس اولاد کے لیے جس کا چہرہ دیکھنے کو تم اب ترس جاؤ گے۔ شاہریز ساکت کھڑا رہا اور یشوا اپنے باپ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ شاہریز کی آنکھوں کے سامنے اس کا انتقام، اس کی محبت اور اس کا مستقبل سب مٹی میں مل رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ یشوا اپنے باپ کے گھر واپس تو آ گئی تھی، لیکن اس کا دل کبھی سکون نہ پا سکا۔ شاہریز کی یادیں اور اس کے بچے کا احساس اسے ہر پل بے چین رکھتا، مگر اپنے باپ کی محبت پر اسے پورا یقین تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کا باپ بے گناہ ہے اور شاہریز ایک ظالم شخص تھا۔ پھر ایک دن وہ حقیقت سامنے آئی جس نے یشوا کی دنیا اجاڑ کر رکھ دی۔ یشوا اپنے کمرے سے نکل کر اپنے بابا کے اسٹڈی روم کی طرف جا رہی تھی تاکہ وہ ان سے اپنے آنے والے بچے کی کچھ ضروریات کے بارے میں بات کر سکے۔ جیسے ہی وہ کمرے کے آدھے کھلے دروازے کے قریب پہنچی، اسے اندر سے اپنے باپ اور ان کے پرانے قریبی دوست کے قہقہوں کی آواز سنائی دی۔ وہ رک گئی اور تجسس میں اندر کی گفتگو سننے لگی۔ اس کا باپ ایک گلاس ہاتھ میں تھامے بڑی فخریہ مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا، تمہیں یاد ہے وہ زنیرہ؟ کتنی ضدی اور خوددار لڑکی تھی وہ۔ اسے لگتا تھا کہ وہ اپنی پڑھائی اور اصولوں کے زور پر مجھے ٹھکرا دے گی۔ ان کے دوست نے ہنستے ہوئے پوچھا، ہاں لیکن پھر وہ مان کیسے گئی تھی؟ اشفاق صاحب ایک زوردار قہقہ لگاتے ہوئے بولے، مانتی کیا خاک، اسے تو میں نے اپنی محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے وہ راستہ دکھایا جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ میں نے اسے اپنے فلیٹ پر بلایا اور بڑی صفائی سے اس کی ڈرنک میں نشہ ملا دیا۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب اسے پتہ چلا تو وہ ٹوٹ چکی تھی۔ وہ تو خودکشی کر کے مر گئی اور اس کے ساتھ ہی وہ باپ بند ہو گیا۔ اس کا بھتیجا شاہریز اب تک انتقام کی آگ میں جل رہا ہے، مگر اسے کیا پتا کہ اس کا دشمن کتنا چالاک ہے۔ یہ سنتے ہی یشوا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا وہ باپ جسے وہ دیوتا سمجھتی تھی، ایک صفاک درندہ نکلا۔ شاہریز کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ کی سچائی اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ اس نے شاہریز کی بات پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن اب ان کے منہ سے سب سن کر اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ یشوا کا دم گھٹنے لگا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔ اسے اپنے باپ سے اور اپنے اس خون سے گھن آنے لگی جو اس کے اندر دوڑ رہا تھا۔
اس نے محسوس کیا کہ اس نے شاہریز کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ وہ شخص جو صرف حق پر تھا اور وہ باپ جو صرف ایک مکار قاتل تھا۔ وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ اب اسے سمجھ آئے کہ شاہریز کی نفرت جائز تھی اور اس کا اپنا باپ اس زمین پر بوجھ تھا۔ یشوا کے اندر کا دکھ لمحوں میں ایک آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ اپنے باپ کے لیے نفرت کی آنکھ تھی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے اسٹڈی روم کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ اس کے اچانک آنے پر اس کا باپ اور دوست ہکا بکا رہ گئے۔ اشفاق صاحب کے چہرے پر پھیلی وہ مکرانہ ہنسی ایک دم غائب ہو گئی۔ یشوا، تم یہاں؟ اشفاق صاحب نے گڑبڑا کر پوچھا۔ جی میں یہاں ہوں، آپ کی اصلیت سننے کے لیے، آپ کے اس مکروہ چہرے کو دیکھنے کے لیے۔ یشوا کی آواز غصے سے گونج رہی تھی۔ وہ اپنے باپ کے بالکل سامنے آ کھڑے ہوئے۔ آپ نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد کی، اسے خودکشی پر مجبور کیا اور آج آپ اس درندگی پر فخر کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آئی ڈیڈی؟ بیٹا میری بات سنو، وہ جوانی کی غلطی تھی۔ اشفاق صاحب نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی مگر یشوا نے حقارت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ غلطی؟ کسی کی عزت لوٹنا اور 2 گھر اجاڑنا آپ کے لیے صرف ایک غلطی ہے؟ یشوا کے لہجے میں ایسی کاٹ تھی کہ اشفاق صاحب کی نظریں جھک گئی۔ میں نے آپ کی وجہ سے اس شخص کو برا بھلا کہا جو سچا تھا۔ میں نے شاہریز کو ظالم سمجھا جبکہ اصلی درندے تو آپ نکلے۔ مجھے اپنے آپ پر گھی نہ رہی کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ اشفاق صاحب نے غصے میں آ کر اسے ڈانٹنا چاہا۔ یشوا، زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہارا باپ ہوں۔ باپ؟ یشوا نے طنزیہ قہقہ لگایا۔ باپ تو بیٹیوں کی ڈھال ہوتے ہیں مگر آپ نے تو مجھے جیتے جی مار دیا۔ آپ نے شاہریز کے گھر کو قبرستان بنایا اور آج آپ مجھے بھی ایک ایسی زندگی دے رہے ہیں۔ میں اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی جہاں ایک قاتل اور زانی رہتا ہو۔ اس نے ایک نفرت بھری نظر اپنے باپ پر ڈالی اور بغیر پیچھے مڑے کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتری، اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور حویلی کے بڑے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اشفاق صاحب پیچھے سے پکارتے رہے مگر یشوا نے ایک بار بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ وہ اس گھر کی جھوٹی شان و شوکت اور اپنے باپ کی گناہوں بھری دولت کو ٹھوکر مار کر وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے اب صرف ایک ہی منزل نظر آ رہی تھی، شاہریز۔ یشوا پاگلوں کی طرح ٹیکسی سے اتری اور سیدھے شاہریز کی حویلی کی طرف بھاگی۔ گارڈز نے اسے پہچان کر راستہ دے دیا۔ وہ سیدھی سیڑھیاں چڑھ کر شاہریز کے بیڈ روم کی طرف بڑھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا سامنے شاہریز کھڑا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر سنسان رات کو دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں وہی خاموشی تھی جو یشوا کے جانے کے بعد سے شاہریز کا مقدر بن گئی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ مڑا اور یشوا کو وہاں دیکھ کر ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ یشوا کی حالت غیر تھی، بال بکھرے ہوئے اور آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی۔ شاہریز کچھ بولتا اس سے پہلے یشوا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ شاہریز، مجھے معاف کر دو، پلیز مجھے معاف کر دو، وہ ہچکیاں لیتے ہوئے چلانے لگی۔ شاہریز ہکا بکا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے اسے الگ کرنے کی کوشش کی مگر یشوا نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں غلط تھی شاہریز، تم سچے تھے، میرا باپ ایک درندہ ہے، اس نے سب کچھ خود اپنے منہ سے تسلیم کیا۔ میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، میں نے تمہیں چھوڑ کر اپنے اس گناہ گار باپ کا ساتھ دیا، مجھے معاف کر دو۔ شاہریز کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے یشوا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ یشوا اس کے سینے سے لگ کر بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے سب سن لیا شاہریز، اس نے تمہاری پھپھو کے ساتھ کیا کیا، اس نے سب بتایا۔ مجھے اپنے خون سے نفرت ہو رہی ہے شاہریز، مجھے یہاں سے کہیں دور لے جاؤ۔ شاہریز نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور دھیمی آواز میں کہا، میں نے تمہیں معاف کیا یشوا، میں جانتا تھا کہ ایک دن تم سچائی تک پہنچ جاؤ گی۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اور میرا بچہ یہیں میرے پاس رہو گے۔ یشوا نے شاہریز کی باہوں میں وہ سکون محسوس کیا جو اسے دنیا میں کہیں نہیں ملا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی وہی دراصل اس کا واحد سہارا تھا۔ کچھ عرصہ سکون سے گزرا ہی تھا کہ ایک دن یشوا کو خبر ملی کہ اس کے باپ کو فالج کا شدید اٹیک ہوا ہے اور وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی یشوا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ نفرت کے باوجود اپنے باپ کی حالت سن کر تڑپ اٹھی۔ اس نے شاہریز سے جانے کی اجازت مانگی۔ شاہریز نے اسے روکا نہیں لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی وہ پرانا کرب موجود تھا۔ میں تمہیں لے چلتا یشوا، لیکن میں اندر نہیں جاؤں گا۔ میرے لیے اس شخص کا چہرہ دیکھنا اب بھی ممکن نہیں جس نے میرا سب کچھ چھین لیا، شاہریز نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ یشوا ہسپتال پہنچی تو دیکھا کہ اس کا وہ مغرور باپ جو کبھی دولت اور طاقت کے نشے میں چور تھا آج سفید چادر میں لپٹا بے بس پڑا تھا۔ اس کا آدھا جسم ساکت ہو چکا تھا اور وہ بولنے سے بھی قاصر تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر یشوا پر پڑی اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا۔
اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ وہ شاہرز سے ملنا چاہتا ہے۔ یشوا باہر آئی اور شاہرز کی منتیں کرنے لگی۔ شاہرز، خدا کے لیے ایک بار اندر چلو، وہ اپنی آخری سانسوں پر ہیں، وہ معافی مانگنا چاہتے ہیں۔ شاہرز نے پہلے تو انکار کہا، لیکن یشوا کے آنسو کے آگے ہار گیا اور بھاری قدموں سے کمرے کے اندر داخل ہوا۔ جیسے ہی شاہرز بیڈ کے قریب پہنچا، یشوا کے باپ نے پوری ہمت جمع کر کے شاہرز کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آواز لڑکھڑا رہی تھی، مگر وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتا تھا۔ شاہرز، مجھے معاف کر دو، اس نے بمشکل کہا۔ سب میری ہی غلطی تھی، میں ہوس میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری پھپھو کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے تمہارا گھر اجاڑا، مجھے معاف کر دو بیٹا، ورنہ میں سکون سے مر بھی نہیں سکوں گا۔ وہ ایک طاقتور شخص آج ایک معصوم بچے کی طرح شاہرز کے سامنے گڑ گڑا رہا تھا۔ شاہرز کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں، اسے اپنی پھپھو کا وہ پھنکے سے لٹکا وہ وجود یاد آ رہا تھا، لیکن سامنے پڑے شخص کی بے بسی دیکھ کر اس کا دل پسیج گیا۔ شاہرز نے ایک پل گہرا سانس لیا اور اپنے باپ کے قاتل کا ہاتھ تھام کر دھیمی آواز میں کہا، میں نے آپ کو اللہ کے لیے معاف کیا تاکہ میری پھپھو کی روح کو سکون مل سکے۔ یہ سنتے ہی یشوا کے باپ کے چہرے پر ایک اطمینان سا چھا گیا، جیسے ان کے کندھوں سے برسوں پرانا بوجھ اتر گیا ہو۔ یشوا نے شاہرز کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں اپنے شوہر کے لیے عزت اور محبت مزید بڑھ گئی، کیونکہ انتقام لینا آسان تھا، مگر معاف کرنا صرف بڑے ظرف والوں کا کام تھا۔ وقت کا پہیہ گھما اور دکھوں کی طویل رات کے بعد بالآخر شاہرز اور یشوا کی زندگی میں خوشیوں کی صبح طلوع ہوئی۔ یشوا کے باپ کی توبہ اور پھر ان کے انتقال کے بعد شاہرز نے اپنی تمام تر تلخیاں دفن کر دیں اور یشوا کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ 3 سال بعد شاہرز کی وہی حویلی جو کبھی خاموشی اور انتقام کی علامت تھی، اب ایک ننھے فرشتے کی قہقہوں سے گونج رہی تھی۔ یشوا اور شاہرز کے ہاں ایک خوبصورت بیٹی کی پیدائش ہوئی جس کا نام انہوں نے حمزہ رکھا تھا۔ حمزہ کی شکل بالکل شاہرز جیسی تھی، وہی گہری آنکھیں اور وہی روبدار چہرہ، مگر اس کی مسکراہٹ میں یشوا جیسی معصومیت تھی۔ ایک سہانی شام حویلی کے سرسبز لان میں شاہرز بینچ پر بیٹھا اپنی فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے پیروں کے گرد چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے نیچے دیکھا تو ننھا حمزہ اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ شاہرز کے چہرے پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو اس نے برسوں پہلے کھو دی تھی۔ اس نے فائل ایک طرف رکھی اور اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر اسے ہوا میں اچھالا۔ میرا شیر بیٹا، شاہرز نے اسے سینے سے لگاتے ہوئے پیار سے کہا۔ اسی لمحے یشوا ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے وہاں پہنچی۔ اسے دیکھ کر شاہرز کی نظروں میں وہ ستائش ابھری جو صرف ایک محبت کرنے والے شوہر کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ یشوا اب پہلے سے کہیں زیادہ پرسکون اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھیں شاہرز، حمزہ اب بالکل آپ کی طرح ضدی ہوتا جا رہا ہے۔ یشوا نے ہنستے ہوئے چائے کی پیالی اس کی طرف بڑھائی۔ شاہرز نے یشوا کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، یہ ضدی ضرور ہے یشوا، لیکن اس کے پاس تمہارا نرم دل بھی ہے۔ اب اس گھر میں صرف محبت ہوگی۔ ہم نے بہت تکلیفیں سہیں، مگر اب ہماری زندگی میں صرف سکون ہوگا۔ سورج ڈھل رہا تھا اور اس کی نارنجی روشنی اس خوشحال خاندان پر پڑ رہی تھی۔ شاہرز، یشوا اور ان کا بیٹا، یہ ایک ایسی تصویر تھی جس میں ماضی کے تمام زخم بھر چکے تھے اور مستقبل کی امیدیں جگمگا رہی تھیں۔ انتقام کی آگ اب مکمل طور پر بجھ چکی تھی اور اس کی جگہ محبت کے پھول کھل چکے تھے۔ اب بس ان کی زندگی میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔